آج ہم پاکستان کے آئین کی کچھ بہت ہی اہم شقوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، وہ شقیں جو مسلح افواج کی ساخت، ان کی کمانڈ اور ان کے فرائض طے کرتی ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس آئین کے آرٹیکل 243، 244 اور 245 کے اقتباسات ہیں، اور مقصد صرف یہ پڑھنا نہیں کہ ان میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ شقیں اختیارات کی اس نازک رسہ کشی میں سول اور فوجی داروں کے درمیان جی کس پلڑے کو بھاری کرتی ہیں۔ یہ دراصل سول ملٹری تعلقات کی آئینی بنیاد کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ آئین سازوں نے یہاں ایک بہت ہی پیچیدہ توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیسا توازن؟ ایک طرف ریاست کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے اور دوسری طرف جمہوری اور سول بالادستی کے اصول کو بھی قائم رکھنا ہے۔ یہ آرٹیکلز اسی توازن کی عملی شکل ہیں۔ اچھا، تو آئیے اسی توازن کو سمجھنے کی شروعات کمانڈ کے ڈھانچے سے کرتے ہیں۔ جی، آرٹیکل 243 کہتا ہے کہ مسلح افواج کا کنٹرول اور کمانڈ وفاقی حکومت کے پاس ہوگا، یعنی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ۔ بالکل۔ لیکن پھر فوراً بعد یہ بھی کہتا ہے کہ مسلح افواج کی سپریم کمانڈ صدر پاکستان کے پاس ہے۔ اب یہ بظاہر تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ یعنی اصل باس کون ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دراصل یہ تضاد نہیں بلکہ اختیارات کی ایک تقسیم ہے۔ اچھا، صدر کی سپریم کمانڈ زیادہ تر ایک آئینی اور علامتی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ انہیں ریاست کے سربراہ ہونے کی وجہ سے دی گئی ہیں۔ جیسے برطانیہ میں شاہی خاندان کے پاس ہوتی ہے؟ بالکل ویسی ہی، لیکن روزمرہ کے جو عملی اختیارات ہیں، فیصلے اور کنٹرول، وہ سب وفاقی حکومت کے پاس ہی ہوتے ہیں، جس کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں۔ اچھا، تو صدر ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے کمانڈر ہیں، جبکہ وزیر اعظم حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اصل کنٹرول رکھتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور جب بات اہم تقرریوں کی آتی ہے تو یہ عملی اختیار اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ جی، آئین کہتا ہے کہ تینوں سروس چیفز کا تقرر صدر کریں گے، لیکن وزیر اعظم کے مشورے پر، یعنی حتمی فیصلہ تو وزیر اعظم کا ہی ہوگا۔ جی، اور اس میں مشورے کا لفظ بہت اہم ہے۔ ہمارے آئینی نظام میں صدر وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسی آرٹیکل میں ایک ایسی شق ہے جو بہت ہی غیر معمولی ہے۔ عام طور پر آئین وقت سے ماورا اصولوں کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک منٹ، آپ آرٹیکل 243 کی شق 5 کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ میں نے بھی جب یہ پڑھا تو حیران ہوا۔ اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم کر دیا جائے گا۔ آئین میں کوئی مخصوص تاریخ دینا، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ یہ واقعی ایک منفرد چیز ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں ہے، یہ دفاعی کمانڈ کے ڈھانچے میں ایک بنیادی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں اسٹریٹجک اور روایتی افواج کی کمانڈ کو ممکنہ طور پر ایک ہی عہدے کے تحت لانے کا سوچا جا رہا ہے، جس سے چیف آف آرمی سٹاف کا کردار مزید مرکزی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پہلے سے طے شدہ ادارہ جاتی ارتقاء ہے جسے آئین میں لکھ کر قانونی طور پر پکا کر دیا گیا ہے۔ جی، ایک طرح کا آئینی روڈ میپ۔ تو یہ مستقبل کے لیے ایک پاور شفٹ کا اشارہ ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے، لیکن اسی آرٹیکل میں ایک اور حصہ ہے جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ جیسے عہدوں کے بارے میں۔ جی ہاں، یہ وہ عہدے ہیں جو جنگی خدمات کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں اور بہت ہی نایاب ہیں۔ اور آئین ان عہدوں پر فائز شخص کو ایک غیر معمولی حیثیت دیتا ہے۔ وہ تا حیات اپنے رینک اور یونیفارم میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ صرف اعزاز کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آئین انہیں جو قانونی تحفظ دیتا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ انہیں صرف اسی طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے جس طرح صدر پاکستان کو ہٹایا جا سکتا ہے، یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے مواخذہ۔ جی، اور صرف اتنا ہی نہیں، آئین کا آرٹیکل 248 صدر پاکستان کو ان کے دور اقتدار میں ہر قسم کی عدالتی کارروائی سے مکمل استثناء دیتا ہے۔ مکمل استثناء؟ جی، اور یہی استثناء ان فوجی عہدوں پر فائز شخص کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ان کے خلاف کوئی دیوانی یا فوجداری مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، نہ ہی انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا آئینی ذرا بختر ہے
جو ریاست کے کسی اور عہدیدار کو حاصل نہیں۔ تو گویا آئین چند اعلیٰ ترین فوجی افسران کو ایک ایسی حیثیت دیتا ہے جو منتخب صدر مملکت کے برابر ہے۔ یہ اختیارات کی اس رسہ کشی میں توازن کو کس طرف جھکاتا ہے؟ یہ یقینی طور پر ادارے کو ایک بہت بڑا آئینی وقار اور تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ عہدے انتہائی نایاب ہیں، اس لیے اس کا عملی اثر روزمرہ کے معاملات پر کم ہی پڑتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے قومی ہیرو کے تصور کو آئینی شکل دینے کے مترادف ہے۔ جی، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئین نے کمانڈ کا ڈھانچہ واضح کر دیا، اعلیٰ عہدوں کو تحفظ دے دیا، لیکن اس سب کے مرکز میں تو ایک عام سپاہی ہے۔ بالکل۔ اس کی وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ اس کا جواب ہمیں آرٹیکل 244 میں ملتا ہے، جو حلف کی بات کرتا ہے۔ جی، اور یہ حلف صرف ایک رسمی کارروائی نہیں ہے، یہ ہر فوجی کے آئین سے وفاداری کا قانونی اور اخلاقی عہد نامہ ہے۔ اور اس کے الفاظ بھی بہت اہم ہیں، ہے نا؟ بہت اہم، جس میں وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھے گا، اس کا دفاع کرے گا اور کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا۔ اور اس حلف کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب کوئی آئینی بحران پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تاریخ میں ایسے مواقع آئے ہیں جہاں اس حلف کے الفاظ کی تشریح پر شدید بحث ہوئی کہ ایک فوجی کی اصل وفاداری کس کے ساتھ ہے، حکومت وقت کے ساتھ یا آئین کی روح کے ساتھ؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ حلف ہی وہ بنیاد ہے جو فوج کے غیر سیاسی کردار کو یقینی بناتا ہے، اور اس کی اولین وفاداری کو کسی فرد یا حکومت کے بجائے ریاست اور آئین کے ساتھ جوڑتا ہے۔ درست۔ ہاں، اچھا، تو آئین نے کمانڈ واضح کر دی اور حلف کے ذریعے ہر فوجی کی وفاداری کو آئین سے جوڑ دیا، لیکن یہ وفاداری عملی طور پر کن فرائض کی صورت میں سامنے آتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آرٹیکل 245 میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 245 مسلح افواج کے دو بنیادی فرائض بتاتا ہے۔ پہلا تو بہت واضح ہے، بیرونی جارحیت یا جنگ کے خطرے سے ملک کا دفاع کرنا۔ یہ ہر فوج کا بنیادی کام ہے۔ لیکن دوسرا فریضہ، سول حکومت کی امداد، وہ ہے جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ جی۔ آئین کہتا ہے کہ مسلح افواج قانون کے تابع جب بھی طلب کیا جائے سول حکومت کی مدد کریں گی۔ یہ بظاہر تو بہت سیدھی سی بات لگتی ہے۔ بظاہر سیدھی، لیکن قانونی طور پر بہت پیچیدہ۔ آئین وفاقی حکومت کو یہ اختیار تو دیتا ہے کہ وہ اندرونی سلامتی یا کسی ہنگامی صورتحال میں فوج کو مدد کے لیے بلا سکتی ہے، لیکن اسی اختیار کے ساتھ کچھ بہت بڑی قانونی شرائط بھی جڑی ہیں۔ اور ان میں سب سے پہلی اور طاقتور شرط یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو، یعنی فوج کو بلانے کے فیصلے کو، کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اسے آؤسٹر کلوز کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی شق ہے جو اس معاملے پر عدالتی نظر ثانی کا دروازہ ہی بند کر دیتی ہے۔ تو عدالت یہ نہیں پوچھ سکتی کہ حکومت نے فوج کو کیوں بلایا یا اس کی ضرورت تھی بھی یا نہیں پوچھ سکتی۔ یہ فیصلہ پوری طرح وفاقی حکومت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی یہ شک اس معاملے پر عدالت کے دروازے مؤثر طریقے سے بند کر دیتی ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگلی شک اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب مسلح افواج کسی علاقے میں سول حکومت کی مدد کے لیے کام کر رہی ہوں تو اس علاقے کے حوالے سے ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار معطل ہو جائے گا۔ جی، واہ، یعنی ہائی کورٹ کے اختیارات معطل ہو جاتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی آئینی تبدیلی ہے۔ اس کا عام شہری پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے۔ جب اسے معلوم ہو کہ اس علاقے میں انصاف کے لیے سب سے بڑا دروازہ عارضی طور پر بند ہے۔ دیکھیں، اسے یوں سمجھیں کہ جب فوج کسی علاقے میں کسی خاص مشن پر ہوتی ہے تو آئین وہاں کی ہائی کورٹ کے بنیادی حقوق سے متعلق اختیارات کو ایک طرح سے سٹینڈ بائی موڈ پر ڈال دیتا ہے، تاکہ آپریشن بلا تعطل جاری رہ سکے۔ بالکل، یہ ایک آئینی سیفٹی سوئچ ہے جو ہنگامی صورتحال میں آپریشنل ضروریات کو قانونی چارہ جوئی پر ترجیح دیتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں انصاف کا نظام مکمل طور پر رک جاتا ہے؟ اگر کسی کا کوئی پرانا کیس چل رہا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، آئین نے اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ جو مقدمات فوج کی تعیناتی سے پہلے ہی ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھے وہ چلتے رہیں گے، ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ لیکن اس آپریشن کے دوران کوئی بھی نیا مقدمہ جو اس کارروائی سے متعلق ہو دائر نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ مقدمات معطل رہیں گے؟ جی، وہ اس وقت تک معطل رہیں گے جب تک فوج اس علاقے میں اپنا کام مکمل نہیں کر لیتی۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ حکومت فوج کو بلا سکتی ہے، اس فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور جس علاقے میں فوج کام کر رہی ہو وہاں کے شہریوں کے لیے نئے مقدمات کے حوالے سے ہائی کورٹ کا دروازہ عارضی طور پر بند ہو جاتا ہے۔ جی، یہ تو سول حکومت کی مدد کے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی اور طاقتور آئینی طریقہ کار ہے۔ جی ہاں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب فوج کو کسی نازک صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلایا جائے تو ان کی کارروائیوں کو قانونی پیچیدگیوں سے بچایا جا سکے، لیکن اس کی ایک قیمت بھی ہے۔ اور وہ قیمت ہے شہریوں کے بنیادی حقوق اور عدالتی رسائی پر لگنے والی عارضی پابندی۔ بالکل، یہی وہ نازک توازن ہے جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آئین مسلح افواج کے لیے ایک واضح ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ جی، کمانڈ کا سلسلہ عملی طور پر وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے، جبکہ صدر کی حیثیت سپریم کمانڈر کی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چند اعلیٰ ترین فوجی عہدوں کو صدر مملکت کے برابر غیر معمولی آئینی تحفظ دیا گیا ہے۔ پھر ہم نے حلف کی اہمیت کو سمجھا، جو ہر فوجی کی وفاداری کو آئین سے جوڑتا ہے۔ اور سب سے اہم، ہم نے آرٹیکل 245 کی پیچیدگیوں کا جائزہ لیا، جہاں قومی سلامتی کی ضرورت کے پیش نظر عدالتی اختیارات کو عارضی طور پر محدود کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام شقیں مل کر سول ملٹری تعلقات کی اس آئینی رسہ کشی کی تصویر بناتی ہیں۔ بالکل، کہیں سول بالادستی کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، جیسے تقرریوں کے معاملے میں، تو کہیں قومی سلامتی کے نام پر ادارے کو غیر معمولی اختیارات اور تحفظ ملتا ہے۔ بالکل، یہ آئین کے اندر طاقت کا ایک مستقل توازن ہے۔ یہ کوئی جامع چیز نہیں، بلکہ اس کی تشریح اور اطلاق وقت اور حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ یہی توازن پاکستان کے آئینی اور سیاسی نظام کی ایک بنیادی حقیقت ہے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ، آئین یہ تو بتاتا ہے کہ مسلح افواج کو سول طاقت کی امداد کے لیے بلایا جا سکتا ہے، لیکن اس امداد کی تعریف، دائرہ کار اور اس کی حدود کیا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ حدود ہمیشہ واضح رہتی ہیں یا وقت اور حالات کے ساتھ ان کی تشریح بدل سکتی ہے؟ اور اگر بدلتی ہے تو اس کا عام شہری کے حقوق اور ریاست کے ڈھانچے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.